السلام علیکم، میرا نام ہے فہیم حیدر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے نی ریہیب سے ریلیونٹ. ہم نے اپنی ایک ڈائٹیشن کو بلایا ہوا ہے کہ ڈائٹ کا بیسیکلی یا خوراک کا کیا رول ہے آپ کی زندگی میں درد کو کم کرنے کے لیے یا انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے، جو کہ جوڑوں میں یا آپ کی کمر میں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے ڈاکٹر فامیہ. یہ ہماری سرٹیفائڈ نیوٹریشنسٹ ہیں. تو السلام علیکم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر فامیہ. مجھے ایک آج کل بہت کامن ہے، جب وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جوڑوں کے درد کا ہونا، کمر کے درد کا ہونا، اس کا بیسیکلی فوڈ میں کیا امپیکٹ ہے؟ ہماری خوراک کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسے فوڈ جو کہ انفلیمیشن کو بڑھا رہے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں آپ جو ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، دیٹ از ایکچولی ویٹ. گندم کا استعمال بہت ایکسیسو ہے ہر ایک کی لائف میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چاول ہو گئے، اسی طریقے سے ڈفرینٹ پروسیسڈ فوڈس جو کہ آپ کی ڈائٹ میں اور انفلیمیشن کو، سوزش کو بڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو استعمال ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ گھروں میں نارملی، دیٹ از ویجیٹیبل آئل، جو کہ سن فلاور آئل ہو گیا، ڈفرینٹ برانڈس کے جو آئل ہیں وہ آپ استعمال کرو تو اس سے بھی آپ کی باڈی میں جو ہے سوزش بڑھتی ہے. تو ہم نے کوکنگ آئلس کو کوکنگ آئلس کو ختم کر کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلدی آئلس کا انٹیک کرنا ہے اینیمل سورسز سے. لیٹس سپوز اولیو آئل، دیسی گھی، بٹر، دیز آر دا میجر ہیلدی سورسز جو کہ ہم اپنی ڈائٹ میں یوز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی میں جو انفلیمیشن ہے اس کو کم کریں گے، سوزش کے ریٹ کو کم کریں گے. اچھا، جس طرح آپ نے فامیہ ذکر کر لیا ہے کہ آئل کے بارے میں آپ نے بتا دیا، گندم کے بارے میں بتا دیا، تو گندم اور آئل تو بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے ہمارے غذا میں. مطلب ڈیلی کی روٹین سے اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو پراٹھا کھاتے ہیں. جس آئل میں آپ نے آئل کا ذکر کر دیا، کنولا آئل کا، کہ یہ ہائیلی انفلیمیٹری ہے، تو یہ تو مطلب تھوڑا سا مشکل نہیں ہو جائے گا ایک عام بندے کے لیے وہ کیسے ان فوڈس کو سب سیٹ کرے، اور اس کے الٹرنیٹیو یا اس کا متبادل ہم اپنی زندگی میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسم سے سوزش کم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور درد کا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے اور ایونچولی ختم ہو جائے؟ جی بالکل. جیسے کہ ویٹ کے ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوس ہیں، اسی طریقے سے آئلس کے ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوس ہیں. ہم ریزنیبل بھی ایک چیز پرچیز کر سکتے ہیں. وائی وڈ گو ٹو دا ویٹ اینڈ آئلس جو کہ ہمیں انہیلدی سورسز کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں اور انفلیمیشن کو بھی بڑھا رہے ہیں. تو ہمیں ایسے فوڈ یوز کرنے چاہیے جو کہ اینٹائی انفلیمیٹری فوڈس ہوں، جس میں ویٹ کا اگر آپ آلٹرنیٹ لینا چاہیں تو جو کہ بہت نارملی ایزیلی مل جاتا ہے، ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے یا گاؤں ہاتھوں میں ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے باجرے کی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو اور باجرے کا کمبینیشن کر لیں، یا اگر اسے آپ سیپریٹلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو سیپریٹلی بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ مطلب افورڈیبل ہے آپ کے لیے تو آپ کوکونٹ فلاور بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے بادام کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ہم آئلس کی بات کریں تو دیر آر مینی ڈفرینٹ آئلس جو کہ اس کے ریپلیسمنٹ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو نارملی گھروں میں کوکنگ آئلس یوز ہوتے ہیں اس کی ریپلیسمنٹ میں. اسی طریقے سے سرسوں کا تیل ہے، اولیو آئل ہے، دیسی گھی ہے، بٹر ہے. جو کہ اگر بات کریں گاؤں دیہاتوں کی تو وہاں تو نارملی یہ اویلیبل ہوتا ہے، دیسی گھی بھی، مکھن بھی. اور اسی طریقے سے جو اولیو آئل ہے، اگر پروسیس فوڈ کی بات کریں لائک اس سے آپ چھوڑ کے اولیو آئل یا کوکونٹ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر ان دو سورسز کو ہم تبدیل کر لیں تو کیا ٹھیک ہے، ہمارے جسم میں سوزش کی کمی ہو جائے گی؟ بالکل ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لائک ڈائٹ کو تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آئی وڈ ریکمینڈ اس کے ساتھ کچھ ملٹی وائٹامنس یا سپلیمنٹس بھی لیے جائیں. جیسے کہ آپ کے سورسز میں جو ہے اولیو آئلس اور دیسی گھی آپ استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ فش آئل، اومیگا 3 یہ سپلیمنٹیشن بھی کی جائے، کیونکہ یہ اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں اور یہ اینٹائی انفلیمیٹری ہیں ایکچولی. اور اسی طریقے سے وائٹامن D3 جو کہ موسٹ کامن ڈیفیشنسی ہے آج کل، ایوری سیکنڈ پرسن جو ہے اس سے سفر کر رہا ہے. تو وائٹامن D3 از آلسو این اینٹی انفلیمیٹری وائٹامن جو کہ استعمال کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اوکے، تھینک یو فار دی فرسٹ ایپیسوڈ. آئندہ آپ سے اس سلسلے میں بات مزید آگے بڑھتی جائے گی، اور ہم تھوڑا سا ڈیٹیل اس میں بات کریں گے کہ بیسیکلی آپ کے جو میڈیکلی آپ جب انفلیمیٹری مارکر انکریز ہوتے ہیں یا جسم میں سوزش بڑھ جاتا ہے تو اور کیا کیا
ہمارے جسم میں پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں اور بالکل ہم کن بیماروں کے پرونز ہو جاتے ہیں, کون سی بیماریاں ہمیں پھر ان انفلیمیشن کی وجہ سے لگ سکتی ہے. تھینک یو تھینک یو آج سو کے لیے, مچ. اللہ تھینک یو ویری حافظ. مچ. اوکے, اللہ حافظ.